بانو کی خاتمہ ان کی جانب سے ایک پیغام لائی ہے۔ بانوتی نے تاکید کی ہے کہ یہ خود آپ کے حوالے کروں۔ میری طرف سے ان کو شکریہ کہنا۔ تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ عالی جناب کوئی مسئلہ ہے؟ عالی جناب، کاہن اعظم آنکھ مہو، آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ کاہنوں اور مامورین معبد کی خودسریاں حکومت مصر کے انتظامی امور میں تخریب کاریوں کا باعث بن رہی ہیں۔ آمون حتب نے معبد آمون کے خلاف حتمی قدم اٹھانے کا حکم صادر فرما دیا ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ اپنے خودسریوں، سازشوں اور تخریب کاریوں سے باز آتے ہوئے قبل از اقدام ان سے عذر خواہی کر کے ان بڑھتے ہوئے شعلوں کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی دبا دیں۔ بانوتی نے یا تو بڑی ہوشیاری سے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کیا ہے، یا بڑی صفائی سے اپنے شوہر کی جاسوسی کرتے ہوئے ہمیں ان کے منصوبے سے مطلع کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ جناب آنکھ مہو کا اب کیا ارادہ ہے؟ ہمیں چاہیے یا تو آمون حتب کے حضور ان سے اپنی وفاداری کی یقین دہانی کراتے ہوئے عذر خواہی کر لیں، یا پھر دشمن کے اقدامات اور حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ عالی جناب، عذر خواہی سے معبد آمون کی تحقیر بھی ہوگی اور حملے کا خطرہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ دشمن کے حملے سے پہلے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ کیسے پتا؟ اس صورت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر شکست ہوئی تو میں تو معافی مانگنے اور صلح کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں۔ میں حملہ کرنے سے متفق ہوں، لیکن ویسے نہیں جیسے کہ پادیمون نے کہا۔ ہمارا حریف فرد واحد ہے آمون حتب، ہم بھی فرد واحد کے ذریعے یہ حملہ کریں گے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں آمون حتب کے نہایت ہی قریبی شخص کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آمون حتب کے نہایت ہی قریبی شخص کو جانتا ہوں۔ انسان ایک برتر مخلوق ہے اور تمام موجودات انسان سے کمتر ہیں۔ وہ تمام موجودات جنہیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں ہم سمجھ اور محسوس کر سکتے ہیں، وہ موجودات ہم سے کمتر ہیں، بس ہم تمام موجودات سے بالاتر ہیں۔ ہم تو آمون کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان سے بالاتر تو نہیں۔ آمون پتھر ہے جسے ایک سنگ تراش نے بنایا ہے،
پس معلوم ہوا کہ آمون سنگ تراش سے بالاتر نہیں ہے، یعنی کسی کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی شے خود اس سے بالاتر کبھی نہیں ہوا کرتی۔ کیا آپ کے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ خدا دکھائی دینے سے کہیں بالاتر ہے، بس اسے نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ صاحب فہم و فراست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد بھی ہے۔ کون یقین کرے گا کہ یہ وہی ناز پروردہ بچہ ہے؟ کل کا غلام آج پورے قصر کا روح رواں ہے۔ تم یوزارسیف کی اس ترقی اور پیش رفت سے خوش نہیں؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں، میری نظر میں اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ ایک دانا اور بینا جوان ہے۔ میں تو تمام امور میں اسی سے مشورہ کرتا ہوں اور اب تک کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا۔ میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یوزارسیف کو مجمع عام سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ مصر کی ہوس پرست خواتین اس کے گرد مکر و فریب کا جال بچھا دیں گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ فطری عمل ہے۔ اس جیسا خوبرو اور کامیاب نوجوان ہر ایک عورت کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اگر اب تک اسے شہر میں آمد و رفت کی اجازت ہوتی تو ابھی وہ یہاں نہ ہوتا۔ جناب یوزارسیف، جناب حنیفر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جناب دودامون کو خبر کریں۔ جی بچوں آپ یہیں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ہمارے مہربان جناب حنیفر کے مزاج کیسے ہیں؟ بیٹا یوزارسیف، میں فکر مند تھا کہ کہیں تمہیں دیکھے بغیر ہی نہ چلا جاؤں۔ شکر ہے تم آ گئے۔ جناب پیشکار، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، گھبرائیں نہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، غور سے سنو۔ یوزارسیف میرے بیٹے، تم تمام امور قصر سے بخوبی واقف ہو اور دوسروں سے کہیں بہتر امور قصر کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ تم تمام اہل قصر کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تمہارے وجود سے تمام ساکنان قصر پر آسائش اور آسودگی کی فضا چھا جائے گی۔ یوں بھی تمہیں سبھی پسند کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی طبیعت بہت جلد بحال ہو جائے گی۔ آپ کے وجود کی نعمت سے ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے حنیفر؟ ہمارے پیشکار وفادار کے مزاج کیسے ہیں؟ جناب پوتیفار، ان آخری لمحات میں مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ساکنان قصر یوزارسیف کو پسند کرتے ہیں اور یقیناً ان کے فرامین کی اطاعت کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جلد از جلد صحتیاب ہو جاؤ گے۔ میں یوزارسیف کو نوجوان ہونے کے باوجود انتخاب کروں گا، اور میں امور قصر کی طرف سے بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں۔ تم بھی پریشان مت ہو۔ میں آپ کے تمام ساکنان قصر کے اور یوزارسیف جوان کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا یکتا پر غیر از خدایان مصر ایمان رکھتا ہوں، اور اس سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ابدی زندگی میں
آرام و سکون عطا کرے، اور میں اس سے جس نے میری ہدایت فرمائی چاہوں گا کہ میرے لیے دعا اور طلب مغفرت کرے۔ خداوند جناب حنیفر کو اپنی جوار رحمت میں جگا دے۔ میں نے ایک بار پھر ایک شفیق و مہربان باپ کو کھو دیا۔ جناب حنیفر ایک شفیق و مہربان اور عظیم شخص تھے۔ خداوند جناب حنیفر کو ابدی سکون عطا کرے۔ ہمارے سابقہ پیشکار حنیفر کی آخری سماعت بہت شان و شوکت سے ہونی چاہیے۔ ان کے لیے خصوصی تابوت منگوایا جائے اور انہیں غرب لے جایا جائے۔ انہیں ہمارے مخصوص مقبروں میں سے ایک میں دفن کیا جائے۔ بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ وزاری ختم نہیں ہوگی۔ 11 جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزند کے فراق میں مسلسل گریہ کرنا واقعاً بعید از عقل ہے، لیکن میں تو اس کے فراق میں گریہ کرنا ہوں جو میری تمام آرزوؤں کا محور مرکز ہے، اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ وزاری بھی ختم نہیں ہوگی۔ یوزارسیف کی بطور پیشکار قصر تقرری کی خاص وجہ، جبکہ ایک اہم عہدہ ہے جو ایک تجربے کار شخص کا متقاضی ہے۔ سابقہ پیشکار حنیفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یوزارسیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں۔ وہ میرے لیے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی۔ میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا۔ مشیر گویا ضروری مواقع پر یوزارسیف سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ خداوند حنیفر کو ابدی سکون مرحمت فرمائے۔ یوزارسیف کی مراد کس خداوند سے ہے؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ آپ چلیے، میں آتا ہوں۔